اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ عزیزان گرامی قدر محترم بھائیوں اور دوستوں، 3 طلاق ایک سماجی المیہ ہے۔ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ طلاق کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ہمارے علماء نے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے اور طلاق کو انتہائی آسان کر دیا ہے۔ مذاق میں بھی طلاق ہو جاتی ہے، سوئے ہوئے بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ تو آقا کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے، علامہ امین شہیدی صاحب کا ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ فقہ جعفریہ کا نکاح و طلاق سے متعلق کیا موقف ہے، قرآن کیا کہتا ہے، ائمہ کی روایات کیا کہتی ہیں، اور اہل تسنن میں ایک طبقہ جن کو ہم اصحاب الحدیث یا جمعیت علماء اہل حدیث بھی کہتے ہیں، ان کا بھی نقطہ نظر فقہ جعفری سے میل کھاتا ہے۔ تو میں آغا سے اسی مسئلے میں گزارشات کرنا چاہوں گا، ان کی رہنمائی بھی لینا چاہوں گا۔ تو آقا آپ کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا آقا، ہم بات کا آغاز کرتے ہیں نکاح کے حوالے سے۔ فقہ جعفری قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں نکاح سے متعلق کیا رائے رکھتی ہے کہ نکاح کیسے ہوگا؟ اس میں گواہوں کی شرط ہے؟ اگر گواہ نہیں ہے، 2 لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو وہ بغیر گواہوں کی یا ولی کی اجازت کے بغیر خود بھی نکاح کر سکتے ہیں؟ اس میں فرض کیا ہے، سنت کیا ہے، مباحات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو طلحہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ ایک دفعہ پھر آپ کی زیارت کی توفیق نصیب ہوئی۔ آپ نے اپنے انٹرو میں ایک جملے میں بہت سارے سوالات ایک ساتھ کر دیے ہیں، چونکہ ہر سوال کا اپنا اپنا الگ سے ظاہرہ جواب ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اسلام کے اندر فلسفہ نکاح کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فلسفہ نکاح کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیے، اس عالم میں، پورے کائنات کے نظام میں نکاح کا عنصر کار فرما ہے۔ پورے کائنات کے نظام میں، صحیح، یعنی کائنات میں کوئی ایسی چیز اللہ کے علاوہ موجود نہیں ہے جو جوڑیوں کی شکل میں نہ ہو۔ صحیح صحیح۔ ہر چیز میں ایک پلس ہے، ایک مائنس ہے، ایک نر ہے، ایک مادہ ہے، صحیح، ایک مذکر ہے، ایک مؤنث ہے۔ ہر مخلوق میں یہ ہے۔ صحیح۔ اس کا مطلب ہے نکاح اور جوڑی ہونا یہ فطرت میں موجود ہے۔ صحیح۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی چیز فطری ہوگی، فطرت سے ہمانگ ہوگی، وہ بہت آسان ہوگی، صحیح، وہ مشکل نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فطری کام میں کبھی بھی سختی نہیں کرتا، اس کو بڑا سمپل اور آسان رکھتا ہے۔ جو غیر فطری ہے اس کو بڑا سخت بھی بنا دیتا ہے، اور اس کی مخالفت کرنے والے کو پھر سخت ترین عقاب کی خبر بھی دیتا ہے۔ ٹھیک، مثلا انسان کے مزاج میں 2 انسانوں کا، ایک معاشرے کا، ایک محلے میں رہنے والوں کا آپس میں انس، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ انسان کو انسان ہی اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کے اندر انس اور ایک دوسرے سے قربت اور ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی فطری ضرورت اس کے اندر موجود ہے۔ اگر انسان کسی پہاڑ میں جا کے الگ سے رہے تو یہ غیر فطری ہے، اللہ نے اسے منع کیا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ رہبانیت۔ یہی ہے نا۔ جبکہ مسجد میں، اجتماع میں، محلے میں ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا، ایک دوسرے کے غم خوشی میں شریک ہونا، یہ عین فطرت ہے، اور اس لیے اس کی ترغیب بھی دلائی گئی ہے۔ یہ اللہ کے شریعت کے اور دین کے اس مزاج کی عکاسی کرنے والا عمل ہے۔ اسی پس منظر میں تمام امور کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب نکاح کی طرف آتے ہیں مختصراً۔ نکاح کیا ہے؟ نسل انسانی کو آگے بڑھانے کا ذریعہ۔ صحیح۔ جب یہ نسل انسانی کو آگے بڑھانے کا ذریعہ ہے تو اس کو آسان ہونا چاہیے یا مشکل؟ صحیح، آسان، یقیناً آسان ہونا چاہیے۔ آسانی کا کیا مطلب ہے؟ آسانی کا مطلب یہ ہے کہ جہاں 2 افراد ان شرائط کے حامل ہوں جو کسی مسلمان کے لیے نکاح میں ضروری ہے، تو وہ ان شرائط کے حامل ہونے کے بعد نکاح کر سکتے ہیں۔ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب اس کے لیے شریعت نے کیا کیا؟ نکاح کو بہت آسان بنا دیا۔ آسان اس حوالے سے کہ قرآن آپ پڑھیے، حدیث آپ پڑھیے، ہمارے تمام تر فقہی استنباطات اور تمام تر فقہی فتاویٰ کا منبع اور ماخذ کیا ہے؟ قرآن اور نبی کریم کی سنت، حدیث ہے۔ ان کو ہٹا کر اگر آپ کہیں سے کوئی حکم لانا چاہیں تو وہ ظاہر خلاف قرآن اور خلاف سنت ہے، ایسا ہی ہے۔
قرآن میں کہیں پر بھی لڑکی اور لڑکے کے درمیان نکاح کے لیے 2 گواہوں کی شرط نہیں ہے. ہاں صحیح پورے قرآن میں کہیں پر بھی نہیں. صحیح بالکل ٹھیک. صحیح. اسی طرح سے احادیث میں کہیں پر بھی نہیں ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر وہ ضروری ہوتا تو قرآن نے بیان کیا ہوتا. صحیح. ضروری ہوتا تو حدیث نے بیان کیا ہوتا. ضروری نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فطرت کے عین مطابق ہے، اس لیے اس کو آسان بنایا اللہ نے. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن اس کے لیے کچھ اور اس کے پہلوؤں کا خیال رکھنا ضروری ہے. صحیح. اب لڑکا خود بالغ ہونے کے بعد، رشید ہونے کے بعد، جب اس کی عمر اس سٹیج تک پہنچ جائے کہ وہ اپنے برے بھلے کی تمیز کر سکتا ہو تو وہ خود مختار کہلاتا ہے. باپ کی ولایت ختم ہو جاتی ہے. صحیح. ٹھیک. اس لیے نکاح میں لڑکے کو باپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. ٹھیک. ہاں، یہ شریعت کے قانون کی بات ہو رہی ہے، اخلاقیات کی نہیں ہو رہی. اخلاقیات اور ہیں، صحیح. قوانین اور ہیں. ٹھیک ہے. قوانین میں اخلاقیات تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں، اور اخلاقیات میں پھر قوانین کو لاگو کرنے کی کوشش نہ کریں. 2 الگ الگ چیزیں ہیں. قانوناً سوال یہ ہے کہ اگر ایک لڑکا شادی کرنا چاہے تو کیا وہ مجبور ہے کہ والد سے اجازت لے؟ نہیں، شرعاً نہیں ہے. لیکن اخلاقاً اپنے بڑوں کی اجازت، ان کی انوالومنٹ، ان کو ہر صورت میں شامل کرنا، یہ اخلاقیات میں سے ہے. یہ ایک الگ چیپٹر ہے. اس وقت بات ہو رہی ہے قانون شریعت کی. قانون شریعت کے لحاظ سے مرد اگر بالغ ہے، رشید ہے، اور ایک گھر چلانے کی اس میں صلاحیت موجود ہے، ایک کنبے کو چلانے کی صلاحیت موجود ہے، تو وہ خود سے نکاح کا پیغام بھیج سکتا ہے، خود سے شادی کر سکتا ہے. اس کو کسی سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک مرحلہ. اب عورت کے بارے میں، لڑکی کے بارے میں کیا ہے؟ لڑکی چونکہ الرجال قوامون علی النساء، اور یہ عورت کی اس فطرت اور اس کی ساخت کے حوالے سے اس کی ضرورت ہے کہ اس کی کوئی سرپرستی ہو. وہ چاہے شوہر کی صورت میں ہو یا باپ کی صورت میں. اس لیے غیر شادی شدہ خاتون کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ باپ اس کا ولی ہوگا. باپ نہ ہو تو دادا ولی ہوگا، دادا نہ ہو تو پردادا ولی ہوگا. یعنی اور اگر شادی شدہ ہے تو شوہر ولی ہوگا. اور اگر یہ سب نہیں ہے تو اس صورت میں پھر وہ آزاد ہے. اپنی ولی وہ خود ہے. بھائی ولی نہیں ہے، بیٹا ولی نہیں ہے، چچا ولی نہیں ہے. یا باپ ہے یا شوہر ہے یا دادا پردادا، جتنا اوپر جائے. اس حوالے سے اس ولایت کا جو فلسفہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ولایت کہتے ہیں سرپرستی کو. ٹھیک ہے. یہاں پر فقہی حوالے سے سرپرستی کے معنی میں سرپرست کا کام کیا ہے؟ اس اپنے مولا علیہ کے تمام تر مفادات کی حفاظت کرے اور اس کو نقصان سے بچائے. لہذا جب بچی باپ کے گھر میں ہے تو اس کی سرپرستی، اس کی دیکھ بھال، اس کی ضرورتوں کا پورا کرنا یہ باپ کی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ اللہ نے اس کو ولی بنایا. اب اس لیے بچی مجبور ہے اپنے ولی سے اجازت لینے پر کہ ولی سے وہ اجازت لے اور اس کے بعد وہ نکاح کرے. لیکن اگر بچی کی عمر بڑھ رہی ہے، 40 سال ہو گئی ہے، باپ شادی نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہا؟ کہیں پر جائیداد کا چکر ہے. بھئی اگر ہم شادی کریں گے تو جائیداد ادھر چلی جائے گی. کہیں پر ذات پات کا چکر ہے، کہیں پر کوئی اور چکر ہے. بچی کی انفرادی مصلحتوں کی بجائے وہ اپنے قبیلے، اپنے رسم و رواج اور اپنی جائیداد اور دیگر چیزوں کو معیار بنا کر بچی کو گھر میں بٹھاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہاں پر بچی کے مفادات کا تحفظ ہو رہا ہے؟ بچی کے مفادات پامال ہو رہے ہیں. بالکل پامال ہو رہے ہیں. جہاں پر والد من حیث ولی اپنی اس ولایت کی ذمہ داری ادا نہ کرے اور بچی کے مفادات کمپرومائز ہو رہے ہیں، وہاں پر بچی باپ کی ولایت سے آزاد ہو جاتی ہے. صحیح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے اس کے اپنے مفادات شریعت نے معین کیے ہوئے ہیں. لہٰذا اگر کہیں پر بچی کو مناسب رشتہ مل رہا ہے، مؤمن رشتہ ہے، نیک رشتہ ہے، صالح رشتہ ہے، اور باپ جائیداد کے چکر میں، قبیلے کے چکر میں کسی اور وجہ سے منع کر رہا ہے جو بچی کی مصلحت نہیں ہے. بچی کی مصلحت کا تعین کون کرے گا؟ بچی نہیں، باپ نہیں.
اس عرف میں کسی بھی جگہ اس طرح کا کوئی کیس ہو تو لوگ کیا کہیں گے, یہاں پر باپ نے بچی کے مفادات کو بھینچ چڑھایا ہے یا نہیں. اگر عرف میں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے اور عرف اس بات کو مانتا ہے کہ یہاں پر باپ نے بچی کے مفادات کی حفاظت کرنے کی بجائے, اس کی شادی کرنے کی بجائے اس کو گھر بٹھایا رکھا تاکہ پیسہ بچ جائے, تاکہ جائیداد بچ جائے, تاکہ یہ مسئلہ ہو, تاکہ وہ مسئلہ ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر باپ نے کمپرومائز کیا ہے بچی کے حقوق پر, یہاں پر باپ کی ولایت ختم ہو جاتی ہے. اب یہاں پر بچی خود سے اپنے لیے مناسب مومن اور ہم پلہ کفو جس کو ہم کہتے ہیں اس طرح کا رشتہ اگر تلاش کرے تو وہ اس سے نکاح کر سکتی ہے. اب ان حوالوں سے اگر دیکھا جائے تو نکاح نمبر ایک فطری عمل ہے, شریعت نے اس کو آسان بنایا ہوا ہے, اس کے لیے گواہوں کی کوئی شرط موجود نہیں ہے, باپ کی ولایت شرط ہے, لیکن اس صورت میں جب باپ اس بیٹی کے مفادات کا محافظ ہو, لیکن اگر باپ بیٹی کے مفادات کی حفاظت کی بجائے پامال کر رہا ہو تو پھر جو ہے وہاں پر اس کی ولایت ساقط ہے, وہاں پر خود بچی جو ہے اپنی ولی خود ہے اور اپنا اختیار خود استعمال کر سکتی ہے اور شادی کر سکتی ہے. میرا خیال ہے بہت مختصر میں نے بات کی ہے, ورنہ یہ بہت لمبا ٹاپک ہے. صحیح. اچھا آقا, اسی سے ہم آگے چلتے ہیں کہ اہل تسنن کے ہاں تو جو بچی کا وکیل ہے وہ بچی سے آ کر پوچھتا ہے اور بچی کہتی میں نے قبول کیا, اور اس کے بعد پھر لڑکے سے پوچھا جاتا ہے. لیکن فقہ جعفری میں یہ عام سننے میں آتا ہے کہ قاضی کی طرف سے یا عالم کی طرف سے صیغے پڑھے جاتے ہیں, تو اس کو بڑا ایک معیوب سمجھا جاتا ہے. اس کی بھی آپ وضاحت کر دیں کہ یہ ایک رواج ہے, ثقافتی چیز ہے, یا یہ بھی فقہی مسئلہ ہے؟ نہیں, یعنی جن کو معیوب لگا ہے ان کو اس کا مطلب ہے سمجھ نہیں آئی. اچھا. دیکھیں, نکاح کے حوالے سے میں پہلے ایک قصہ بیان کروں. یہاں پر کسی جگہ غالباً ڈیفنس میں ایک نکاح تھا, لڑکا اور لڑکی, ایک شیعہ تھی دوسری سنی تھی. صحیح. تو ایک طرف سے مجھے دعوت دی گئی, دوسری طرف سے ایک سنی عالم دین کو دعوت دی گئی, وہ بھی معروف خاندان کے آدمی. صحیح. جب وہ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی ایک طرف اہل سنت ہیں ایک طرف شیعہ ہیں, تو پریشان ہو گئے بھئی اب کیسے ہوگا. میں نے ان سے کہا کہ بھئی بڑا سادہ ہے, یا آپ پورا نکاح شیعہ طریقے سے کریں یا پورا نکاح سنی طریقے سے کریں, تاکہ کوئی کنفیوژن نہ ہو, کسی کو کوئی ابہام نہ رہے. صحیح. تو اہل سنت عالم دین پڑھے لکھے اور بڑے گہرے آدمی تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں آپ خود پڑھا دیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اچھا. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, نمبر ایک خطبہ پڑھا جاتا ہے. خطبہ رسول کریم سے منقول ہے. صحیح. خطبہ یہ نکاح وہ مستحب ہے, یعنی دوسرے لفظوں میں نافلہ عبادت ہے. ٹھیک ہے, فرائض میں سے نہیں ہے. اگر آپ بغیر خطبے کے بھی نکاح کریں تو نکاح جائز ہے. صحیح. خطبے کے بعد پھر آپ کو سب سے پہلے لڑکی کی اجازت لینی پڑتی ہے کہ کیا آپ اس نکاح پر راضی ہیں یا نہیں ہیں. صحیح. یہ ذہن میں رکھیں کہ لڑکی اگر راضی نہ ہو تو باپ کیا پوری دنیا مل کر اس کو مجبور کرنا چاہے تو وہ نکاح نہیں ہے, باطل ہے. اچھا. اس لیے لڑکی کی اجازت شرط اول ہے بنا برئین, اور دوسری طرف لڑکا بھی راضی ہونا چاہیے. زبردستی کا کوئی نکاح نہیں ہوتا. اس لیے جو عالم دین ہوتا ہے چاہے کوئی بھی ہو, نکاح خان جس کو آپ کہتے ہیں, وہ لڑکے سے بھی اجازت لے گا وکالتاً کہ بھئی میں آپ کا نکاح پڑھ دوں. اگر وہ اجازت دے تو اب یہ مولانا اس کے وکیل ہیں. اسی طرح سے لڑکی سے بھی اجازت لے گا کہ میں آپ کا نکاح پڑھ دوں. اگر لڑکی اجازت دے تو اب یہ شخص لڑکی کا بھی وکیل ہے. اب جب دونوں طرف سے وکیل ہے تو ایک طرف سے ایجاب ہے, دوسری طرف سے قبول ہے. صحیح. ٹھیک ہے, اور یہ اہل سنت کے اندر بھی ہے. ٹھیک ہے, طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے, روح میں کوئی فرق نہیں ہے, الفاظ میں کچھ نہ کچھ فرق ہے, لیکن وہ الفاظ بھی ضروری نہیں ہے. اس لیے جن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی وہ پھر مبہم باتیں کرتے ہیں اور ابہام نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اب میں نے لڑکی سے اجازت لے لی, لڑکے سے بھی اجازت لے لی. اب ایجاب و قبول کیا ہے, انکحت موکلتی لی موکلی علی المہر المعلوم یا علی الصداق المعلوم. اس کو اہل سنت جب پڑھتے ہیں تو ترجمے کے اردو میں پڑھتے ہیں, ہم عربی صیغہ استعمال کرتے ہیں. فرق یہ ہے, اگرچہ بہت ساری جگہوں میں اردو میں بھی یہ جملے ادا کیے جاتے ہیں, پھر عربی میں جو صیغہ ہے وہ بھی پڑھا جاتا ہے.
تاکہ لوگوں پر بات واضح ہو جائے. ورنہ ہمارے ہاں جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ حتی المقدور عربی میں جو صیغہ رسول کریم سے منقول ہے اس صیغے کے ذریعے سے نکاح کے جملے ادا کیے جائیں. تو جب آپ نے کہا انکحت مؤکلتی لمؤکلی علی المہر المعلوم یا علی الصداق المعلوم، تو لڑکے کی طرف سے کیا ہونا چاہیے؟ قبل تو نکاح مؤکلی، ٹھیک ہے. تو میں اب لڑکی کی طرف سے ایجاب اور لڑکے کی طرف سے قبول، تو قبل تو نکاح لمؤکلی علی المہر المعلوم وعلی الصداق المعلوم، بات ختم ہو گئی. اب یہ مختلف صیغوں میں بار بار دہرایا جاتا ہے، ایک دفعہ کہنا کافی ہے لیکن احتیاطاً 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ صیغے بدل بدل کر یہ جملے کہے جاتے ہیں، سب لوگ سنیں اور نکاح ہو جائے. یہ سمپل سا طریقہ ہے. اہل سنت کے یہاں کیا ہے، مولانا آتے ہیں، دونوں سے اجازت لیتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے ان کا نکاح آپ سے کر دیا، آپ کو قبول ہے؟ وہ کہتی ہے ہاں. لڑکے سے کہا آپ کو قبول ہے؟ ہاں، ہو گیا. یہی ادھر عربی میں ہوتا ہے، لیکن عربی میں ان صیغوں کے ذریعے سے ہوتا ہے جو رسول کریم سے منقول ہے. اگر فرق ہے تو وہ صرف اتنا سا ہے، ورنہ عملاً کوئی فرق نہیں ہے. تو جب میں نے وہ نکاح پڑھا تو مولانا کہنے لگے بھئی میرا تو خیال ہے ہمارے نکاح سے آپ کا نکاح زیادہ طاقتور اور زیادہ مضبوط ہے. میں نے کہا ہاں، فرق جو ہے عربی اور اردو کا ہے، باقی اور کوئی اس کے درمیان فرق موجود نہیں ہے. اچھا آغا جان، آپ نے زبردستی کی بات کی تو اس میں بھی آپ وضاحت فرما دیں کہ زبردستی کا نکاح، مذاق کا نکاح، فلموں ڈراموں میں جو ایک اسکرپٹ لکھ کر نکاح کیا جاتا ہے، آپ کے نزدیک یا اوورآل مکتب اہل البیت کے نزدیک، یہ چلیں قرآن و سنت کو بھی شامل کر لیں تاکہ نہیں، قرآن و سنت ہی کو معیار بنائیں انشاءاللہ. تو اس میں آپ اس کی وضاحت فرما دیں کہ ایسا نکاح باطل ہے، ہوگا ہی نہیں، اور اگر لڑکا لڑکی ملتے ہیں تو وہ زنا تصور ہوگا، یا جیسے فقہ اہل تسنن میں کہا جاتا ہے کہ آداب کے خلاف ہے لیکن نکاح ہو جائے گا، آداب کے خلاف ہے، تو آپ کیا مطلقاً رد کریں گے ایسے نکاح کو؟ دیکھیے، نکاح میں جو سب سے پہلی شرط ہے وہ کیا ہے؟ ارادہ. ارادہ، صحیح ہے. اگر ایک لڑکا ادھر بیٹھا ہوا ہے، ایک لڑکی ادھر ہے، یہ آپس میں نکاح کا ارادہ رکھتے ہی نہیں ہیں تو پہلی اور بنیادی شرط ہی فاقد ہو گئی. صحیح. جب وہ شرط ہی ختم ہو گئی تو پھر چاہے 10 لفظ کہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ صحیح ہے. اس لیے اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ارادہ ہے. اس کو ہم کہتے ہیں قصد انشاء. یہ جو ارادہ ہے، مثلا دولہا آیا ہے اسی نیت سے آیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ پوری بارات آئی ہے اسی نیت سے آئی ہے، دلہن کو لایا گیا ہے اسی ارادے اور نیت سے لایا گیا ہے. اب اگر لڑکے نے اور لڑکی نے کسی کو اپنا وکیل بنایا اور وہ اس اپنے لڑکے اور لڑکی کی وکالت میں یہ صیغے جاری کرتا ہے تو اس کا مطلب پیچھے ارادہ موجود ہے. ارادے کے ساتھ نکاح درست ہے. صحیح. اگر ارادہ نہ ہو تو آپ ٹیپ ریکارڈر چلا دیں، میں نے فلان سے نکاح کر لیا، 1000 دفعہ نکاح ہوگا؟ نہیں. صحیح ہے، یقیناً نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب اس میں چاہے ڈرامہ ہو نکاح نہیں ہوگا، مزاح ہو نکاح نہیں ہوگا، غصہ ہو نکاح نہیں ہوگا، کوئی اور اسکرپٹ ہو نکاح نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے ارادہ کار فرما ہی نہیں آیا. جب تک آپ میں جیسے نماز ہے، آپ نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں، جب آپ تکبیرۃ الاحرام کے اگر اللہ اکبر کہتے ہیں تو آپ نماز میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے. ایسے ہی اس وقت اگر آپ کیمرے کے سامنے ڈرامے کے لیے کھڑے ہوں تو کیا وہ نماز ہے؟ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ارادہ نہیں ہے. ارادہ ہی نہیں ہے. صحیح. تو اس لیے جس نکاح میں ارادہ ہی نہ ہو تو وہ نکاح کیسا نکاح ہے؟ لہٰذا مزاح میں، ڈرامے میں، باقی چیزوں میں یہ جو نکاح ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. صحیح. ہاں ٹھیک ہے. اچھا ہم طلاق کی طرف آتے ہیں. قرآن و سنت ہمیں کیا رہنمائی ہماری کرتا ہے کہ میاں بیوی کے مابین انبن ہے، وہ ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے کہ وہ باہمی رضامندی سے علیحدہ ہو جائیں. لیکن ہمارے یہاں اس قدر اختلافات ہیں، قرآن کو سامنے رکھ کر، محمد و آل محمد کی مرویات کو سامنے رکھ کر غلط انٹرپریٹیشن کی جاتی ہیں. تو آپ ایک مستند جو طلاق کا طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس کو اگر آپ واضح کر دیں پھر مزید سوال. بہت خوب. جس طرح سے نکاح فطری عمل ہے، طلاق غیر فطری عمل ہے. صحیح. ٹھیک. وہ فطرت کے عین مطابق ہے نسل انسانی کو آگے بڑھانے کے لیے، یہ فطرت کے عین مخالف ہے اس لیے کہ اس سے نسل انسانی کے انقطاع کا رستہ کھلتا ہے. صحیح.
اس لیے نکاح کے بارے میں احادیث میں یہ ہے کہ وہ جائز عمل ہے جس سے اللہ کو کبھی بھی جو اللہ کو پسند نہیں ہے. طلاق ٹھیک ہے. طلاق جی طلاق جو ہے جائز عمل ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایسا جائز عمل جو اللہ کو پسند نہیں ہے, رسول اللہ کو پسند نہیں ہے. رسول اللہ کو نکاح پسند ہے, طلاق پسند نہیں ہے. طلاق غیر فطری ہے اس لیے پسند نہیں ہے, نکاح فطری ہے اس لیے پسند ہے. صحیح, ٹھیک. لیکن انسانی معاشرے کے اندر اب اگر 1000 شادیوں میں کوئی 1-2 ایسے کیسز نکل آئے ہیں جہاں پر لڑکی اور لڑکے کے درمیان ہم آہنگی نہ ہو, تو یہ استثناءات تو ہوتے ہیں. جب اس طرح کی کوئی صورتحال پیش آئے تو اس کے لیے شریعت نے طریقہ کار وضع کیا ہوا ہے, اس طریقہ کار کو سامنے رکھنا چاہیے. ٹھیک. اب ایک طرف یہ بات ثابت ہوئی کہ نکاح فطری ہے, طلاق غیر فطری ہے, اس لیے ناپسندیدہ ہے, لیکن مجبوری میں جائز ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک. اب جب مجبوری میں جائز ہے تو کیا اس کا کوئی طریقہ کار ہے یا نہیں؟ یقیناً ہے. لیکن نکاح کے بالکل برعکس ہے. اچھا, نکاح چونکہ فطری ہے اس لیے بڑا ہی آسان ہے. صحیح. طلاق چونکہ غیر فطری ہے اس لیے بڑا ہی مشکل ہے. صحیح, بڑا ہی مشکل ہے. وہ کیسے؟ طلاق میں آپ نے, نکاح میں ہمارے مولوی حضرات نے گواہوں کی شرط رکھی ہے, اللہ نے نہیں رکھی. نکاح میں مولوی حضرات نے گواہوں کی شرط رکھی, رسول اللہ نے نہیں رکھی. مولوی حضرات اللہ اور رسول سے آگے نکل گئے. صحیح. ٹھیک ہے. انتظامی حوالے سے اگر گواہوں کی شرط رکھی جائے تو اس پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. شرعی اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. مثلا دفتری آپ کی مینجمنٹ ہے, آپ نے ایک چیز خریدی ایک چیز بیچی, آپ اگر بغیر کسی ایگریمنٹ کے بھی ایک چیز آپ نے خریدی پیسے دے دیے تو وہ سودا ہو گیا یا نہیں ہوا؟ بالکل ہو گیا. لیکن جب آپ کوئی سودا ایگریمنٹ کے تھرو کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے. گواہوں کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ کل مبادا کوئی اگر جھگڑا ہو تو آپ عدالت میں اگر جائیں تو آپ کے گواہ ہونے چاہیے. لیکن کیا شرعی ضرورت بھی ہے؟ نہیں. اگر آپ بغیر گواہ کے لین دین کریں تو کر سکتے ہیں. جیسے آج عام طور پر آپ بازاروں سے جو کچھ خریدتے ہیں وہ ایگریمنٹ تو ہوتا ہے آپ کا, لیکن زبانی ہوتا ہے کہ میں یہ پیسے دے رہا ہوں اور آپ سے یہ چیز لے رہا ہوں. ٹھیک ہے. نکاح میں اس لیے جب آپ اس طرح کا کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں تو وہاں پر گواہوں کی شرط نہیں رکھی اللہ نے, رسول اللہ نے بھی نہیں رکھی. طلاق کے مسئلے میں اللہ نے قرآن کریم میں خود فرمایا کہ 2 گواہ رکھو. صحیح. 2 گواہ رکھو. صحیح. قرآن کریم کی آیت نکال لیں. صحیح. 2 گواہوں کی شرط ہے. مولوی صاحبان نے کہا گواہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب مجھے حیرت ہوتی ہے, اللہ کہتا ہے گواہ رکھو, مولوی صاحبان کہتے ہیں نہیں گواہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صحیح. اللہ کہتا ہے گواہ رکھو. گواہ رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ گواہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ طلاق ارادتاً دے رہے ہیں. ایسا ہی ہے, بالکل, کسی وجہ سے دے رہے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اس طلاق کے لیے آپ باقاعدہ اہتمام کر رہے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. لوگوں کو آپ جمع کر رہے ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بھئی اب ہمارے درمیان سیپریشن ہو رہی ہے. صحیح. اب اگر کوئی مذاق میں ہو تو صحیح تو طلاق نہیں ہوگی, نہیں ہوگی, چونکہ وہ اہتمام نہیں ہے. بالکل. طلاق کے لیے جو شرط اللہ نے قرآن کریم میں رکھی وہ 2 گواہوں کی ہے واضح طور پر. ٹھیک. اب ہمارے مولوی صاحبان نے جو فتاوا دینے شروع کر دیے, انہوں نے کہا بھئی اگر آپ مذاق میں بھی طلاق کہہ دیں تو ہو گئی. میں نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا کہ کیسے ہوئی؟ کہا وہ تیر جب نکل جائے تو آپ چاہے خوش ہو یا نہ ہو وہ تو جا کے لگ جاتا ہے, تو طلاق بھی ایسا ہی ہے. میں نے کہا بھئی طلاق اور تیر کا آپس میں ربط کیا ہے؟ صحیح بات, قیاس مع الفارق ہے. دونوں کے درمیان کوئی اس طرح کی نہ مشابہت ہے نہ کوئی دونوں کے درمیان ربط ہے. صحیح. طلاق ایک شرعی مسئلہ ہے, 2 خاندانوں کا مسئلہ ہے. اس لیے طلاق کے دینے سے پہلے جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو حکم ہیں دونوں کے درمیان آنے والے بزرگ, ان کو چاہیے ان کو ان کے حوالے سے, ان کو ان کے حوالے سے راضی کرنے کی کوشش کریں, اختلاف ختم کرنے کی کوشش کریں, گفتگو کریں, دونوں کے درمیان موجود فاصلوں کو مٹائیں. جب کوئی چارہ نظر نہ آئے تو تب طلاق کی طرف آئیں. صحیح. آپ نے تو مذاق میں بھی طلاق کروا دی. وہ جو مذاق میں بھی طلاق ہے, ڈرامے میں طلاق ہے, کسی ڈرامے کے اسکرپٹ میں طلاق ہے, اور کسی نے ایسے ہی کہہ دیا کہ فرض کریں میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی, طلاق 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 ہو گئی. بھئی قرآن میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. صحیح ہے. حدیث میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یہ آپ نے کہاں سے نکال لیا؟ چونکہ طلاق فطرت کے خلاف ہے اس لیے آپ دیکھیں اب شریعت نے اس کو کتنا سخت بنایا. نمبر 1,
آپ فوراً طلاق کی طرف نہ جائیں، اچھا مصالحت کی طرف جائیں. مصالحت کا کہیں کوئی امکان نہ ہو تو اس کے بعد طلاق کی باری آئے گی. صحیح. نمبر 1. نمبر 2، طلاق کے لیے 2 گواہ، لیکن وہ بھی عادل گواہ، صحیح، فاسق نہیں. 2 عادل گواہوں کی، چونکہ گواہ اور شاہد کی شرط قرآن میں ہے. ٹھیک ہے. اور شاہد اور گواہ کون ہوتا ہے؟ جھوٹا نہ ہو، ہاں صحیح ہے. فاسق نہ ہو، الزامات لگانے والا نہ ہو، آگ لگانے والا نہ ہو، صحیح، عادل افراد ہوں. ایسا ہی ہے نا. صحیح. عام معاشرے میں بھی جو گواہ آ کر قرآن پر ہاتھ رکھ کر سوگند اور قسم کھا کر گواہی دیتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ میں جو کہوں گا سچ کہوں گا. بالکل. ٹھیک ہے. یعنی گواہی کے لیے سچا ہونا ضروری ہے. صحیح. آپ نے کیا کیا کہ بھئی کسی نے ایسے ہی کہہ دیا طلاق تو ہو گئی، بھئی قرآن نے تو یہ شرط رکھی ہے، اس کا مطلب ہے وہ طلاق نہیں ہے، وہ ڈرامہ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اس لیے سب سے پہلے 2 عادل گواہوں کی ضرورت ہے. ایک. دوسری بات، خاتون کو حالت مخصوصہ سے پاک ہونا چاہیے. اچھا اچھا، صحیح. اگر وہ پاک نہیں ہے تو طلاق نہیں ہو سکتی. صحیح. 2 باتیں ہوئی. اب اگر وہ حالت مخصوصہ سے نکل آئی ہے، پاک ہو چکی ہے، تو پاک ہونے کے بعد شوہر نے اس سے مباشرت نہ کی ہو. اچھا اچھا، صحیح. اگر مباشرت کی ہو تو امکان ہے حمل ٹھہر گیا ہو. اگر حمل ٹھہر جائے تو طلاق ممکن نہیں ہے. صحیح صحیح صحیح. شرط ہے. کیوں؟ ٹھیک ہے. سخت بنایا گیا ہے بھئی، کسی بھی طور پر جدائی کے رستے کو سخت کیا جائے. واہ واہ، صحیح. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح سے باقی تمام شرائط، یعنی وہ تمام شرائط جن کی بنیاد پر میاں بیوی کو جدا کرنا آسان نہ ہو. اب مجھے بتائیں، آپ معاشرے میں اس وقت جو حلالہ سینٹرز بنے ہوئے ہیں، جی اور جس طرح سے خواتین کا استحصال ہوتا ہے، شریعت میں کہاں اس کی گنجائش ہے؟ ایسے ہی ہے. یہی جو طلاق کا طریقہ کار ہے، قرآن نے تو 2 گواہوں کی شرط رکھی. آپ یہ بتائیں کہ مولوی حضرات کیا کہتے ہیں؟ جیسے ہی کسی کی درمیان تھوڑی سی انبن ہوئی، بس طلاق. شوہر نے غصے سے کہہ دیا میں نے طلاق دے دی، ارادہ شامل نہیں ہے، طلاق نہیں ہوئی. صحیح. غصہ تھا، طلاق نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ حالت مخصوصہ میں تھی، طلاق نہیں ہے. صحیح صحیح. پاک تھی تو وہ مباشرت کر چکی تھی شوہر سے، طلاق نہیں ہے. 2 عادل گواہ موجود نہیں تھے، طلاق نہیں ہے. صحیح. اگر یہ ساری شرائط موجود ہوں تو اس کے بعد اب اگر شوہر نے طلاق دی تو اس طلاق میں اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، یا وکیل نے کہہ دیا کہ میں نے شوہر کی طرف سے بیوی کو طلاق دے دی. یہاں پر بھی وہی عربی صیغے ہی ہیں، صحیح. چاہے آپ اردو میں کہیں یا عربی میں، لیکن عربی میں فضیلت ہے اس کی کہ عربی کے وہ صیغے استعمال کیے جائیں طلاق میں بھی. جب وہ طلاق کے صیغے جاری ہوئے تو اب اس کی شرط ہے کہ ایک محفل میں، جب اس طرح کی ایک محفل ہے، یہاں پر جب طلاق کے صیغے جاری ہوئے، آپ نے 1 دفعہ کہا یا 100 دفعہ کہا، وہ ایک ہی طلاق ہے. اچھا اچھا، صحیح. چونکہ محفل ایک ہے. ٹھیک ہے. یہاں سے اٹھے، اب شوہر کے پاس طلاق دینے کے کتنے چانسز ہیں؟ 2 مزید ہیں. 3 ٹوٹل ہیں نا. جی جی بالکل. ان میں سے ایک اس نے استعمال کیا، باہر چلا گیا، اس کو پریشانی ہوئی، اس نے کہا میں نے غلطی کی ہے. صحیح. اب دیکھیں، اللہ نے چونکہ نکاح فطری ہے نا، اس لیے پلٹنے کو بڑا آسان کر دیا ہے. واہ واہ، صحیح. کہا کہ اگر وہ پشیمان ہے، واپس آئے اور کہا نہیں بھائی میں اس کو بیوی ہی مانتا ہوں، اتنا کافی ہے. بس صحیح. نئے سرے سے نکاح کی ضرورت نہیں ہے. ہاں صحیح. ٹھیک ہے، وہ اس کی بیوی ہے. ٹھیک ہے. اب اگر اس نے دوبارہ سے اس کی زندگی گزاری، کچھ دنوں کے بعد دوبارہ اس نے یہ کام کیا، غصے میں آیا، پھر اس نے جھگڑا کیا یا اس نے اس سے جھگڑا کیا، نہیں بات ہو سکی، انہی شرائط کے ساتھ دوبارہ اس نے کہا کہ نہیں اب تو میں طلاق دیتا ہوں، اس نے طلاق دے دی. یہ کتنی دفعہ ہوئے؟ 2 بار. 2 بار. اب اس دوسری بار میں بھی وہ چاہے 100 دفعہ کہے یا 1 دفعہ کہے، حکم ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس نے طلاق دے دی، 2 دفعہ ختم. اب اس کے پاس کتنا بچا؟ 1 رہ گیا. اب بعد میں اس کو پھر پریشانی ہوئی. صحیح. پھر وہ واپس آیا، واپس آ کے کہا کہ نہیں بھائی میں دوبارہ گھر بسانا چاہتا ہوں. وہ چانس وہ اویل کر سکتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. لیکن یہ تینوں چانسز کب وہ اویل کرے گا؟ جب بیوی اس عدت کی مدت میں ہوگی. صحیح. اگر عدت کی مدت ختم ہو گئی تو پھر اویل نہیں کر سکتا، چونکہ اب طلاق ہو گئی. اب اگر وہ چاہے تو وہ نکاح پڑے گا. صحیح. لہٰذا پہلا چانس گزر گیا، دوسرا چانس گزر گیا، تیسرے چانس میں اس نے طلاق دے دی.
اب کیا وہ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے؟ شریعت کہتے ہیں نہیں، تم نے 3 دفعہ یہ قبیح فعل انجام دیا ہے، صحیح، اب گنجائش نہیں ہے، اب وہ عورت اس شوہر پر حرام ہے۔ صحیح ہے، ہاں اب ایک صورت ہے کہ شوہر بیوی کہیں شادی کر لے، گھر بسا لے، وہ جو نیا گھر اس نے بسایا اس میں شوہر اس کا مر جائے یا کسی بھی وجہ سے طلاق دے دے اور اس کی عدت کی مدت جو ہے وہ پوری ہو جائے اور عورت آزاد ہو جائے۔ اب اگر پہلا شوہر چاہے تو اس بیوی کی طرف دوبارہ رشتہ بھیج سکتا ہے، صحیح، اس کو ہم کہتے ہیں حلالہ، اچھا اچھا، کہ 3 طلاقوں کے بعد عورت آزاد ہے، وہ جائے کہیں پر کوئی نکاح کرے اپنے ارادے سے، اور نکاح بھی دائمی ہو، کوئی شرط کے بغیر کہ ایک رات رہ کے میں نے واپس آنا، ایسی کوئی شرط نہیں ہو، نکاح ہی باطل ہے یہ، ٹھیک ہے، اس طرح کی کسی شرط کے بغیر دائمی نکاح کرے اور اپنی زندگی گزارے، پھر شوہر کی طرف سے طلاق ہو، اس کے بعد عدت کی مدت پوری کرے اور پھر آزاد ہو جائے۔ تو اب اگر پرانا شوہر، پہلا شوہر نکاح کرنا چاہے تو درمیان میں چونکہ ایک محلل آیا ہے، اس محلل کی وجہ سے یہ عورت اب کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے، حتیٰ اپنے پرانے شوہر سے، یہ اس کی شرط ہے۔ لیکن اگر یہ نہ ہو، جو ابھی کاروبار بنایا گیا ہے، آپ ذرا انٹرنیٹ پہ جا کر دیکھیں، اسلام کی توہین ہے، خاتون کی توہین ہے، شریعت کی توہین ہے، اور بعض مولوی حضرات کی شہوانی اور جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے شریعت کا بیجا، غلط اور حرام استعمال ہے۔ اس سے بڑھ کر شریعت پر اور ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ کئی حضرات نے مجھے یہ بتایا کہ بعض مدارس میں تو اے سی کے کمرے بنے ہوئے ہیں، بیڈ روم بنے ہوئے ہیں، اور مولوی صاحبان نے وہ میسیجز چلائے ہوئے ہیں کہ جس کو حلالے کی ضرورت ہو ہمارے پاس سارا انتظام موجود ہے، رازداری کے ساتھ، یہ ہے وہ ہے۔ تو مجھے پھر کسی صاحب نے انٹرنیٹ کھول کے مجھے گوگل کر کے دکھایا، دیکھ لیں ادھر اشتہارات دیکھ لیں، یہ واقعی انسانیت کی بھی توہین ہے، شریعت کی بھی توہین ہے، دین کی بھی توہین ہے، خدا کے احکام کی توہین ہے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ صحیح۔ اچھا، آپ نے گواہوں کی بات کی تو اس پر بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ سورۃ طلاق کی آیت نمبر 3 اور 4 میں جو گواہوں کی بات کی گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کی عورتوں کی عدت کا ذکر کیا ہے، جس کو حیض آنا بند ہو گیا ہو، جو عمر رسیدہ ہو گئی ہوں۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ طلاق ہو گئی، آگے چل کر بات یہ چل رہی ہے کہ طلاق ہو جانے کے بعد وہ جو لڑکی ہے وہ عدت گزار رہی ہے اور عدت ختم ہونے کو ہے، اب اگر شوہر رجوع کرنا چاہتا ہے تو اب وہ 2 گواہ لے کر آئے۔ کسی نے یہ ترتیب بیان کی آیت کی۔ اچھا، میں نے جب آیت دیکھی تو بظاہر تو الفاظ ایسے ہی معلوم ہو رہے ہیں، لیکن اصول تفسیر ایک بہت بڑا فن ہے، تو آپ اس کو واضح کر دیں کہ وہ پورا جو مضمون ہے آیت کا، اس نے کہا کہ گواہوں کی شرط عدت کے لیے ہے کہ عدت کے بعد شوہر رجوع کرنا چاہتا ہے، اب وہ گواہ لے کر آئے۔ تو صحیح بات اس میں کیا ہے؟ دیکھیں، میں نے پہلے جو مقدمہ باندھا تھا جی جی، وہ اسی حوالے سے تھا کہ نکاح کے لیے تو کہیں پر گواہ کی شرط اللہ نے رکھی ہی نہیں ہے، ہی نہیں ہے، صحیح۔ تو اس دوسرے نکاح میں عدت کے دوران رجوع میں وہاں پر گواہ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ صحیح صحیح، جب ابتدائی طور پر نکاح میں کہیں پر طلاق نکاح گواہ کی شرط نہیں ہے، جہاں پر زیادہ ضروری تھا۔ واہ 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 واہ، صحیح۔ تو یہاں پر اس کا مطلب ہے آپ نے آیت کا رخ غلط طرف موڑ دیا، صحیح 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 صحیح، اپنی مرضی سے اس کی تفسیر کی ہے، اللہ کی مرضی سے نہیں۔ نکاح جہاں پر بھی ونکحو کا حکم ہے، وہاں پر اس نکاح میں شرط ہونی چاہیے تھی 2 گواہوں کی موجودگی میں، کوئی نہیں ہے، بالکل۔ اب آپ نے ایک جزئی مسئلے میں، مثلا طلاق کا ریشو شاید 1% بھی نہیں ہے مسلمان معاشرے میں، ٹھیک ہے، اگر 1000 میں سے کوئی 1، لاکھوں میں سے کوئی 100 طلاق یافتہ ہوتے ہیں یا طلاق کا مسئلہ پیش آتا ہے، جزئی میں آپ شرط لے آئے، وہ جو کلی حکم ہے وہاں پر کوئی شرط نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کا استدلال باطل ہے، باطل ہے۔ نکاح بغیر کسی اس طرح کے گواہ کے ہے۔ طلاق میں اللہ نے چونکہ جیسے میں نے مقدمتاً عرض کیا تھا کہ طلاق چونکہ قبیح عمل ہے، اس لیے جب مجبوری ہو تو اس صورت میں ان 2 گواہوں کو لانے کا حکم ہے۔ صحیح۔ اچھا آقا، اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شرعی معاملات سے کچھ لوگ اس کو مس یوز بھی کرتے ہیں کہ شوہر نے طلاق دے دی، چلے آپ نے فرما دیا کہ گواہ نہیں ہے، بیوی نے سن بھی لیا، اس نے اپنے گھر والوں کو بتایا، اب شوہر جو ہے وہ منکر ہو گیا کہ میں نے طلاق نہیں دی، تو قانونی اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ گواہ نہیں ہے،
تو ایسی صورت میں شوہر تو بیوی تو اللہ سے ڈرنے والی ہے، تو یہاں پر شوہر کی زبان سے جو اس نے الفاظ سنے ہیں طلاق کے، وہ آپ کیا سمجھتے ہیں سرے سے اسٹیبلش نہیں ہوا ہے، بیوی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں، جب طلاق میں جو بنیادی شرط ہے دو عادل گواہوں کا موجود ہونا، وہ ہی فاقد ہو تو نکاح طلاق تو منعقد ہی نہیں ہوا۔ صحیح جب طلاق منعقد ہی نہیں ہوا تو پھر نہ بیوی کو ڈرنے کی ضرورت ہے نہ شوہر کو۔ صحیح ہو گیا۔ یہ تو اس صورت میں ہے نا جب وہ تمام شرائط موجود ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب شوہر نے غصے میں یہ جملہ کہا، ٹھیک ہے، گواہ تھے یا نہیں تھے؟ ہاں ٹھیک ہے، ہوں گے تو ہوگی، نہیں ہوں گے تو نہیں ہوگی۔ گواہ اگر نہیں تھے تو طلاق نہیں ہوئی، پہلی بات۔ ٹھیک ہے، اب غصے میں شوہر نے یہ کہا، کیا بیوی ہے سے تھی یا نہیں تھی؟ صحیح، اگر تھی تو طلاق نہیں ہوگی۔ دو باتیں ہوئی۔ اب شوہر نے غصے سے کہا، اگر وہ پاک تھی تو اس پاکی کے دور میں مباشرت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ اگر ہوئی ہے تو پھر بھی طلاق نہیں ہوئی۔ تو اس لیے طلاق سے بچانے کے تو بہت سارے راستے اللہ نے کھولے ہوئے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اگر آپ نے حمل کی بات کی، اس صورت طلاق کے اندر ہی حاملہ کی عدت استبرائے رحم اللہ تعالیٰ نے جو بیان کی ہے کہ جب تک بچہ نہ ہو جائے، اس پر بات اہل علم یہ کہتے ہیں کہ حاملہ کو طلاق ہو جاتی ہے ورنہ اس کی عدت کیوں بیان کی جاتی؟ اس کو اگر آپ واضح فرما دیں۔ دیکھیں، حاملہ کی جب طلاق ہوگی تو کب ہوگی؟ اچھا، صحیح۔ کب؟ جب حمل وضع ہو جائے، اچھا، حمل آ جائے دنیا میں۔ صحیح۔ جب تک پیٹ میں ہے اس وقت تک نہیں۔ اچھا۔ اس لیے شرط رکھی گئی ہے نا کہ بھئی اگر آپ مباشرت کر چکے ہیں تو اب طلاق نہیں دے سکتے۔ صحیح۔ آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اس خاتون کے اگلے ماہ کی ماہواری کا۔ ٹھیک ہے، جب وہ کہے گی کہ ہاں ہو گئی ہے ماہواری اور مباشرت نہیں ہوئی، اب آپ کو طلاق کی اجازت ہے۔ لیکن اگر اس دوران میں آپ نے طلاق دی تو طلاق تو ہوئی ہی نہیں۔ صحیح۔ جب طلاق ہی نہیں ہوئی تو حمل جو ہے وہ جب تک اب آپ کے یعنی خاتون کے پیٹ میں بچہ ہے اس وقت تک تو وہ محفوظ ہے۔ صحیح، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا آقا، اس میں آخری چند سوالات کہ اہل تسنن اور اہل تشیع کے مابین صدہ سال سے شادیاں بھی ہو رہی ہیں، معاملات بھی چل رہے ہیں، وہاں پر فقہ کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہمارے ہاں فقہا کو سنی لڑکا فالو کر رہا ہے، شیعہ لڑکی اپنے فقہا کو فالو کر رہی ہے۔ درست۔ اب وہاں پر جو نکاح کے فقہی مسائل میں اختلافات ہیں، درست، وہاں پر شیعہ لڑکی تو کہے گی میں اپنے مرجع کی تقلید کرتی ہوں، سنی لڑکا کہے گا میں اپنے مرجع کی تقلید کرتا ہوں۔ درست۔ اس سے نکاح اور طلاق میں بظاہر تو کوئی مسئلہ تو پیدا نہیں ہو جائے گا؟ اس میں دیکھیں سمپل سا اس کا جواب ہے، قرآن نے کہا ہے نا الرجال قوامون علی النساء۔ جی۔ اس لیے فقہی احکام میں مرد کی فقہ غالب ہوگی۔ اچھا، واہ۔ اگر مرد حنفی ہے تو اس کے دوسرے لفظوں میں احناف کی فقہ کے مطابق اگر نکاح ہو گیا ہے تو کافی ہے۔ صحیح ہے۔ اسی طرح سے اگر لڑکا مکتب اہل البیت کا ہے تو مکتب اہل البیت کی فقہ کے مطابق اگر نکاح ہو گیا ہے تو کافی ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے معاشروں میں عام طور پر ایک الجھن باقی رہتی ہے، ابہام باقی رہتا ہے، یار پتہ نہیں نکاح ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا، ایک الجھن سی ہوتی ہے۔ تو اس کا سلوشن لوگوں نے یہی نکالا ہے کہ بھئی چلو ٹھیک ہے، اس طرح سے بھی نکاح کر لو، اس طرح سے بھی نکاح کر لو تاکہ دونوں مطمئن ہو جائیں۔ صحیح۔ لیکن فقہی اعتبار سے مرد کی فقہ کے مطابق اگر طلاق یا نکاح دونوں میں سے جو بھی عمل ہے ہو جائے تو وہ کافی ہے۔ صحیح۔ اچھا آقا، بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ گواہ خریدے بھی جاتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر پہلے کہہ دیتا ہے کہ میں نے طلاق دی ہے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ ارادہ ہو تو طلاق ہوتی ہے، تو وہ جھوٹ بول دیتا ہے میرا تو ارادہ نہیں تھا، میں تو ٹینشن میں تھا، مجھ پر تو میری تو عقل زائل ہو گئی تھی۔ تو ایک تو گواہوں کا خریدا جانا، قاضی تو گواہ کو دیکھ رہا ہے، اور دوسرا شوہر اب مکر گیا کہ میرا ارادہ نہیں تھا، میں نشے میں تھا، مجھ سے جبراً یہ کام کیا گیا، حالانکہ ایسی صورت نہیں ہے، تو یہاں کس کا اعتبار ہوگا؟ دیکھیں اگر آپ فقہ اہل البیت کی روشنی میں دیکھیں نا تو اس طرح کی صورتحال پیش ہی نہیں آتی۔ اچھا، شرائط اتنی سخت ہے؟ ہاں صحیح ہے۔ چونکہ اگر وہ گواہ خرید کر لائے گا تو وہ فاسق ہوں گے، فاسق کی گواہی قبول نہیں ہے، صحیح، اس لیے بات ہی ختم ہو گئی۔ صحیح۔ اچھا شوہر اگر بعد میں مکر جائے تو اس نے ایک دفعہ طلاق دی ہے نا، ہاں ٹھیک ہے، تو پھر بھی اس کی طلاق جو ہے ختم ہو گئی، اس کے پاس تو وہ بیوی موجود ہے۔ لہٰذا اگر ان شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے نکاح کیا جائے، ان شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے طلاق دی جائے تو معاشرے میں ایسا اختلاف کا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ دیکھیں حلالے کا مسئلہ احناف کے ہاں
ہر شہر میں اور ہر معاشرے میں موجود ہے. ٹھیک ہے. تشیع کے یہاں ایک کیس پیش نہیں آتا کبھی بھی. ایسے ہی ہے بالکل. آپ پورے پاکستان میں ڈھونڈ لیں, کبھی آپ کو کوئی ایسا موضوع پیش نہیں آیا ہوگا اور آپ نے کہیں پر کسی شیعہ گھرانے میں محلل کی ضرورت محسوس نہیں کی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر شرطیں اتنی سخت ہیں کہ محلل کی ضرورت کہاں پر رہتی ہے یار, وہ باتیں ختم ہو جاتی ہیں. صحیح. اس لیے یہ جب دکانداری شروع ہوتی ہے تو پھر لوگ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس میں اگر ہم مان بھی لیں کہ کسی نے مس یوز کیا ہے قانون کو, تو فیصلہ کرنے والے پہ گناہ نہیں آئے گا, جس نے جھوٹ بولا ہے اس پر گناہ آئے گا. دیکھیں, جو فیصلہ کرنے والا جج ہے, جی جی, دوسرے لفظوں میں سرکاری جج کی بات نہیں ہو رہی اس وقت, اس معاملے کا بات نہیں, اچھا, بات ہو رہی ہے شرعی قاضی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چونکہ یہ ذہن میں رکھیں کہ حکومتی قوانین معاشرے کے نظم و نسق کے لیے ہیں, شرعی قوانین اللہ کے دین پر عمل کے حوالے سے ہیں. صحیح ہے. بعض اوقات ان دونوں کے درمیان تصادم پیدا ہو جاتا ہے. جہاں پر تصادم پیدا ہو وہاں پر شرعی احکام کی قدر و قیمت ہے, حکومتی احکام کی قدر و قیمت نہیں ہے پھر, چونکہ یہ آپس میں ٹکرا گئے. ٹھیک, اگر شرعی حکومت ہے, شرعی قاضی موجود ہے, اور وہ قاضی اس کے لیے ثابت ہو جاتا ہے کہ شوہر حق پر ہے یا بیوی حق پر ہے, تو اس صورت میں اس ثبوت کی روشنی میں وہ حکم صادر کرے گا. ٹھیک ہے. نفس الامر میں حکم کیا تھا وہ ایک الگ موضوع ہے. ٹھیک ہے. لیکن ثبوتوں کی روشنی میں, چونکہ شریعت ظواہر کی پابند ہے, لہٰذا ان ظواہر کی روشنی میں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ حق ایک طرف ہے اور قاضی نے اس کے مطابق اپنا حکم سنا دیا, تو وہ بری ذمہ ہے. صحیح. اب اگر اس حق کے حصول میں شوہر کی طرف سے یا بیوی کی طرف سے چیٹنگ ہوئی اور انہوں نے غلط ثبوت پیش کیے, جھوٹے ثبوت پیش کیے, تو اس کا وبال ان پر ہے جس نے یہ کام کیا ہے. جہاں تک حکومتی عدالتوں کا تعلق ہے, شرعی احکام میں ان کے فیصلے لاگو نہیں ہوتے. صحیح ہے. لہٰذا اگر میاں اور بیوی فرض کریں جج کے پاس چلے جاتے ہیں, عدالت میں چلے جاتے ہیں, بیوی طلاق کا مطالبہ کرتی ہے, شوہر کہتا ہے میں نے طلاق نہیں دینی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور نکاح میں بھی ایسی کوئی شرط نہیں لکھی گئی جس میں شوہر کی طرف سے طلاق کا اختیار وکالتاً شوہر کی طرف سے بیوی کو تفویض کیا گیا ہو. ایسی کوئی شرط آپ کے نکاح میں بھی نہیں ہے. تو اس صورت میں اب شوہر کی اجازت کے بغیر طلاق ہو ہی نہیں سکتی. صحیح ہے. اچھا, اگر شوہر کی اجازت کے بغیر طلاق نہیں ہو سکتی تو عدالت اگر طلاق دے دے تو کیا یہ نافذ ہے یا نہیں؟ صحیح ہے. قطعاً نہیں ہے. اچھا اچھا. اس لیے یہاں پر شرعاً طلاق ضروری ہے. اس طرح کے کیسز بہت پیش آتے ہیں معاشرے کے اندر. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہمارے ہاں اس کا ایک یعنی فقہ اہل البیت میں مرجع تقلید اور مجتہد جامع الشرائط وہ ولی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب اگر شوہر اپنی ولایت کا غلط استعمال کرتا ہے, میں نے جیسے ابتدا میں کہا تھا کہ جس طرح سے باپ ولی ہے, شوہر ولی ہے, اس کی ولایت کا مطلب کیا ہے, اس خاتون کے حقوق محفوظ رہیں. ٹھیک ہے. لیکن چاہے باپ ہو یا شوہر اس کے حقوق کو پامال کرتا ہے, تو اس کا مطلب ہے اس نے اس ولایت کی آڑ میں ظلم کیا ہے بجائے عدل کے. صحیح ہے. لہٰذا خود بخود شوہر کی ولایت ساقط ہو جاتی ہے. یہاں پر اب کس کی طرف رجوع کریں گی خاتون؟ وہ ولی فقیہ کی طرف رجوع کریں گے, مجتہد جامع الشرائط کی طرف رجوع کریں گے, مرجع تقلید کی طرف رجوع کریں گے. اب مرجع تقلید مجتہد جامع الشرائط وہ ولی ہے, لہٰذا وہ یا اس کا تام الاختیار وکیل اس بات کا مجاز ہے کہ فریقین کو بلا کر ان کی بات سن کے حق کے مطابق دونوں کے درمیان فیصلہ کرے, اور اگر شوہر ظالم ہے تو بیوی کو اپنی حق کے ولایت استعمال کرتے ہوئے طلاق کے صیغے جاری کر دے, چاہے شوہر راضی ہو یا نہ ہو. چونکہ شوہر نے اپنی ولایت کا غلط استعمال کر کے خود ولایت کا حق کھو دیا ہے. صحیح. اچھا, اہل تسنن میں اسی عمل کو کہتے ہیں یہ تنسیخ نکاح ہے, یہ طلاق نہیں ہے. اس کو ذرا مختصر واضح کر دیں. نہیں, تنسیخ نکاح اور طلاق کا جو عملی نتیجہ ہے وہ ایک ہی ہے نا, آزادی. ٹھیک ہے. صرف اصطلاحات میں فرق ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اصطلاحات میں بھی نہیں جاتے. اصطلاحات میں آپ اس کو تنسیخ نکاح کہیں تب بھی اس کا اثر وہی ہے. صحیح ہے. اگر طلاق کہیں تب بھی اثر وہی ہے. ٹھیک ہے. تنسیخ نکاح میں کیا ہوتا ہے,
آپ نے کہا یہ جو نکاح تھا اس کو میں کل عدم قرار دے رہا ہوں ٹھیک ہے، اور عورت کو آزاد کر رہا ہوں. آزاد کس اختیار کے تحت؟ جو آپ کو ولایت حاصل ہے. صحیح صحیح. طلاق میں آپ کیا کہتے ہیں؟ عورت کو میں شوہر کی قید سے یا اس کے نکاح سے آزاد کر رہا ہوں. کس اختیار کے تحت؟ اسی ولایت کے. ٹھیک ہے، نتیجہ دونوں کا ایک ہے. اچھا، آپ نے حکومت کی بات کی تو اہل تسنن کے ہاں جو 3 طلاق کا مسئلہ ہے آپ کے علم میں ہے، خلیفہ دوم کے ایک فتوے سے اہل تسنن کے کچھ آزاد خیال علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی شرعی فیصلہ نہیں تھا، وہ ایک انتظامی فیصلہ تھا. اس کو آپ واضح فرما دیں کہ خلیفہ دوم کی حوالے سے ان کا جو فیصلہ تھا لوگوں نے طلاق کو مذاق بنا لیا تھا. فقہ جعفری سیدنا عمر کے اس فیصلے کو کیسے دیکھتی ہے؟ اگر انتظامی تھا پھر تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن جو اس کو شرعی فیصلہ بنا کر آج تک رجوع نہیں کر رہے تو اس کو آپ واضح کریں. دیکھیے بات تو بالکل واضح ہے نا، شریعت کا ماخذ کیا ہے؟ ہاں صحیح. شریعت کا ماخذ حکمران ہے یا شریعت کا ماخذ نبی کریم ہے؟ بے شک. اس فرق کے ساتھ جواب مل جاتا ہے نا. ٹھیک ہے. اگر شریعت کا ماخذ قرآن یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ ہے، بالکل، اور اللہ کے بعد نبی کریم ہے، بالکل، تو پھر بعد میں آنے والا کوئی بھی خلیفہ ہو، بادشاہ ہو، حکمران ہو، جج ہو، اس کا حکم انتظامی ہو سکتا ہے، شرعی نہیں. شرعی نہیں. شرعی تب ہوگا جب اس کی بنیاد شریعت میں ہو. صحیح. لہٰذا اس طرح کے جو قوانین وضع کیے جاتے ہیں، آج بھی خود پاکستان کے اندر اتنے سارے قوانین بنائے گئے ہیں نا، کیوں بنائے گئے ہیں؟ انتظامی حوالے سے. ٹھیک ہے، لیکن ان انتظامی قوانین کو آپ شرعی قانون کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. صحیح. اس لیے آپ نے شریعت کوڈ الگ سے بنائی ہے، جی جی، چونکہ یہ چیزیں شرعی نہیں ہیں. لہٰذا جہاں پر یہ چیز شریعت سے ٹکرائے گی وہاں پر شریعت کوڈ میں آپ جا کے بتائیں گے بھی یہ شریعت سے ٹکراتی ہے، اس لیے شرعی حکم آپ دیں. صحیح. لہٰذا چاہے خلیفہ اول ہوں، دوم ہوں، یا کوئی اور ہو، کوئی بھی خلیفہ ہو، کوئی بھی بادشاہ ہو، کوئی بھی فرض کریں حکمران ہو، کوئی بھی جج ہو، کوئی بھی قاضی ہو، اگر اس کے اس حکم کا تعلق شریعت سے ہے اور اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت سے اس نے دلیل کے طور پر کوئی چیز پیش کی ہے اور اس بنیاد پر کوئی حکم دیا ہے تو وہ اللہ کا حکم ہے. لیکن اگر وہ معاشرے کو کسی مشکل سے نکالنے کے لیے اس طرح کا کوئی حکم دیتا ہے تو اس حکم کا تعلق انتظامی امور اور حکمرانی کے امور سے ہے، شریعت سے نہیں ہے. صحیح. اچھا آقا، نکاح کے حوالے سے ہماری بات ہوئی تو کف کا معاملہ زیر بحث آ جاتا ہے. کف ایک تو یہ واضح کر دیں کف کیا فرض ہے، اور ساتھ یہ بھی واضح فرما دیں اہل تسنن کے ہاں تو بہت کم ہے لیکن امامیہ کے ہاں سید اور غیر سید کا نکاح، بچیاں بیٹھی رہتی ہیں، اس پر بھی آپ روشنی ڈال دیں. اور ساتھ یہ بھی فرما دیں کہ سید سے مراد فاطمی سید ہے یا غیر فاطمی بھی؟ دیکھیے کفویت کا تعلق ہم سطح ہونے سے ہے. اچھا اچھا. ہم سطح معنوی حوالے سے نہیں، معاشرتی حوالے سے ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ذات پات کے حوالے سے نہیں، معاشرتی حوالے سے ہے. ٹھیک ہے، معاشرے کے حوالے سے اگر دو افراد ایک دوسرے کی سطح کے مطابق ہیں، ایک گاؤں میں رہنے والا پیور دیہاتی اور دوسرا شہر میں رہنے والا پیور شہری ہو تو ہم سطح نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور دوسرا نرا جاہل ہو تو ہم سطح نہیں ہیں. ہم سطح ہونے کا مطلب یا ہم کفو ہونے کا مطلب دنیا کے جو معیارات ہیں. اس لیے فقہی حوالے سے کس چیز کو اس کا معیار قرار دیا جاتا ہے؟ عرف کو. عرف کو. صحیح. ٹھیک ہے، اس میں یہ نہیں کہا جاتا فلان شخص اگر یہ تشخیص دے، نہیں کہا جاتا ہے عرف میں دیکھو آیا اس عرف میں معیار یہ معیار ہے یا نہیں ہے. اگر اس عرف میں یہ معیار ہے تو بسم اللہ، بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پر قبیلوں، ذاتوں اور اس طرح کی چیزوں کو اس عرف کے معیار کے مطابق دیکھا جائے گا کہ اس عرف میں آیا یہ ہم سطح ہے یا نہیں ہے. اس ہم سطح ہونے میں سب سے پہلی چیز جو بڑی اہم ہے وہ تقویٰ ہے. ماشاءاللہ. صحیح. وہ پاکیزگی ہے. ٹھیک ہے. وہ ایمان ہے. وہ پیسہ نہیں ہے. صحیح ہے. وہ قبیلے کا بڑا اور چھوٹا ہونا نہیں ہے. وہ ذات اور پات نہیں ہے. اس لیے نبی کریم کے اپنے دور میں بھی اور نبی کریم کے بعد اور اس کے موازی باقی قبائل میں بھی یہ چیزیں ایسی تھیں جن کو نبی کریم نے خود توڑا ہے. صحیح. جویبر نبی کریم کے اصحاب میں سے اور حبشی
کالے، جی جی، اور وہ کالے بھی وہ نہیں جو، چونکہ کالوں میں بھی مختلف ان کی قسمیں ہیں نا، تو بعض جو ہیں بڑے ہی بظاہر اگر دیکھا جائے تو شکل و صورت کے اعتبار سے ڈراؤنے ہوتے ہیں، جی جی، ٹھیک ہے. تو جویبر ان اصحاب میں سے ہے، شادی نہیں کی. پوچھا کیوں؟ کہا کہ مجھے کون دے گا، میری شکل دیکھیں، میری وضاقتہ دیکھیں، مجھے کون دے گا. فرمایا جاؤ فلان قبیلے کے سردار کے پاس، اس سے کہو تمہارے گھر بیٹی ہے، رسول کریم نے مجھے بھیجا ہے تم سے رشتہ مانگنے کے لیے. تو اب چونکہ رسول کریم کا حکم تھا تو اسے پریشان ہو گیا. کہا کہ میں کیا کروں، ہمت باندھی اور گیا وہاں پر، دستک دی، کھولا، کہا کہ مجھے رسول کریم نے بھیجا ہے. بٹھایا، کیوں آئے ہو؟ کہا کہ وہ رسول کریم نے فرمایا کہ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ سے کریں. اس پر بجلی گری. میں کہاں، وہ کہاں، چونکہ شرط میں کہہ رہا ہوں وہی معنویت اور تقوی اور پاکیزگی ہے نا، معرفت ہے نا، ایمان ہے نا. تو اب وہ ایک دو راہے میں پھنس گیا کہ ہاں کرے تو کیسے کرے، نہ کرے تو کیسے کرے. تو بیٹی کو جب پتا چلا تو بیٹی نے کہا کہ ابا جان اگر رسول کریم نے بھیجا ہے تو پھر آپ انکار کیسے کر سکتے ہیں. اب کہاں وہ قریش کے ایک قبیلے کا سردار اور اس کی بیٹی، اور کہاں پر یہ جس کے پاس پہننے کو جوتے بھی نہیں تھے. نکاح ہو گیا، 3 دن گزر گئے. لڑکی کے رشتہ دار وغیرہ آئے نبی کریم کے پاس، یا رسول اللہ آپ کے حکم پر ہم نے شادی تو کر دی، لیکن ان 3 دنوں میں جویبر آپ کا صحابی اپنی بیوی کے پاس آیا ہی نہیں. تو جویبر کو بلوایا، پوچھا کیا معاملہ ہے. کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اللہ کے دین نے اور آپ کی ذات نے زمین سے اٹھا کر آسمان میں پہنچا دیا، مجھے اتنی بڑی فضیلت دی، یہ جو دیواریں تھیں ان دیواروں کو آپ نے توڑ دی اور مجھے یہ شرف عطا کیا، تو کیا یہ حق نہیں بنتا تھا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے شکر کروں اور شکرانے کے نفل پڑھوں. تو میں یہ 3 راتیں اللہ کی عبادت کر رہا تھا اور شکر ادا کر رہا تھا کہ اللہ نے مجھے کتنا مقام بخشا ہے، ورنہ کوئی میری مجبوری نہیں تھی. تو اب میں جاؤں گا اپنی بیوی کے پاس. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ اور اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دیواروں کو توڑا ہے. ٹھیک ہے. اب پاکستان کا اپنا ایک معاشرہ ہے اور اس معاشرے کے اندر اپنی قدریں ہیں. بعض قدریں شریعت سے ٹکراتی ہیں اور بعض قدریں شریعت کے مطابق ہیں. ہمیں شریعت کی ان اقدار کے مطابق چلنا ہے. لہٰذا جب کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ سید اور غیر سید کے حوالے سے کیا کیا جائے، میں کہتا ہوں آپ جس مجتہد کی تقلید کرتے ہیں اس سے استفتاء کریں. اگر وہ جواب میں آپ کو فتویٰ بتاتا ہے تو اس پر عمل کریں، آپ بری ذمہ ہیں. میں کوئی نہیں ہوں کہ میں حکم بتاؤں آپ کو. ٹھیک ہے. شریعت میں جو چیز شرط ہے وہ ایمان ہے، وہ پاکیزگی ہے، وہ تقوی ہے. وہ نہ بلڈنگ ہے، نہ پیسہ ہے، نہ کوئی آپ کی ظاہری متاع ہے. ٹھیک ہے. کفیت کا زیادہ تر تعلق انسان کی فکری صلاحیتوں سے، اخلاقی صلاحیتوں سے، ایمانی صلاحیتوں سے اور اس کے اندر موجود ایمانی روشنی اور تقوی سے ہے. صحیح. بس آخری سوال آغا آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا کہ جس قدر طلاق کی ریشیو ہمارے ہاں عام ہے، جب بھی ہم دیکھتے ہیں تو لوگ یا تو اہل حدیث کا فتویٰ لے کر گھر بسا لیتے ہیں یا فقہ جعفری سے. دوسری طرف اتنی تشدید ہے، سخت رویہ کہ لوگ کہتے ہیں آپ کا زنا ہو گیا ہے، یہ طلاق ہو گئی ہے، آپ کو غلط فتویٰ مل گیا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو نفسانی خواہشات ہے کہ دل کیا تو فلاں فقیر سے فتویٰ لے لیا، دل کیا تو فلاں فقیر سے فتویٰ لے لیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فقہی آرام ہے؟ آپ نے واضح کیا تو نصوص کا مسئلہ ہے، اس میں تو ہم کسی کی رائے کیا لیں، لیکن ایک عام آدمی تو قرآن حدیث نہیں جانتا نا، وہ تو کسی عالم کے پاس جائے گا. تو اس کو آپ کیا نصیحت کریں گے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر کوئی مسلمان حنفی سنی فقہ جعفری سے بھی فتویٰ لے کے گھر بسا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا مواخذہ نہیں ہوگا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے علماء اکرام کی دکانیں اگر بند نہ ہو نا تو پھر اس طرح کے مسائل پیدا نہیں ہوتے. یہ مسائل تب پیدا ہوتے ہیں جب میری دکان بند ہو رہی ہے تو میں اپنی دکان کھلی رکھنے کے لیے دوسروں کے حوالے سے ایسی باتیں کروں جس سے لوگ اپنے ایمان کے معاملے میں ہمیشہ پریشان رہیں اور پھر میری طرف رجوع کریں. معاشرے میں جھگڑے بھی اسی لیے پیدا ہوتے ہیں. معاشرے میں یہ جو فسادات پیدا ہوتے ہیں وہ بھی اسی لیے کہ مولوی کی دکان اگر بند ہو رہی ہو، وہ ایک ایسی بات چھوڑ دیتا ہے جس سے معاشرہ ایک دفعہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور مولوی کے ارد گرد جمع ہو جاتا ہے، جس سے مولوی کی دکان کھل جاتی ہے. شریعت کے مسئلے میں اپنی دکان کی نہیں بلکہ اللہ کے حکم کی انسان کو اہمیت کا احساس ہونا چاہیے اور اس کی پاسداری ہونی چاہیے.
اس لیے میرا خیال ہے اگر ہم قرآن کریم اور نبی کریم کی سیرت کو دیکھیں اور نبی کریم کی سنت کو دیکھیں نا، وہ ہمارے لیے حجت ہے. صحیح. باقی چیزیں بہت بات کی ہیں. اب اس میں جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ پیش آتا ہے احناف اور فرض کریں اہل حدیث اور تشیع کے درمیان، تو اہل حدیث کس پر عمل کرتے ہیں؟ حدیث پر. جی جی. تو حدیث تو وہی ہے نا جس کو احناف بھی مانتے ہیں. جی جی. تو مان لیں، ٹھیک ہے، مسئلہ حل ہو گیا. بالکل. دوسری طرف تشیع ہے. تشیع یہ جو حکم لیتی ہے کس سے لیتی ہے؟ نبی کریم سے، اور نبی کریم کی اولادوں میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے. ایسا ہی ہے. جی جی بالکل. جب آپ خود یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ خود یہ فرماتے ہیں کہ لولا السنتان لہلک النعمان، جو کچھ میرے پاس ہے وہ امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے ہے، تو پھر استاد کی بات مان لیں. صحیح. کوئی حرج تو نہیں ہے. بالکل. استاد کی بات ماننے میں حرج نہیں ہے، نہ ماننے میں گمراہی اور جہنم میں جانے کا خطرہ موجود ہے. تو محتاط زندگی تو یہ ہونی چاہیے کہ مان لے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس طرح کے معاملات میں ان کو جمع کرنے اور معاملے کو نپٹانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم بعد والوں سے ذرا ان کی قید سے باہر نکلیں اور خدا اور رسول کی طرف جائیں، قرآن اور نبی کریم کی سنت کی طرف جائیں، مسئلہ حل ہو جائے گا. صحیح. اچھا آغا، طلاق کے مسئلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں نکاح کا ایک فارم بنایا گیا، ریٹن ایویڈنس ضروری ہے یا نہیں، ایک الگ مسئلہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ریاستی اداروں کو متوجہ کیا جائے کہ طلاق کا بھی ایک فارم ہونا چاہیے، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں انتظامی حوالے سے یہ ایک ضرورت ہو سکتی ہے نا. ٹھیک ہے. ہاں، جس طرح سے نکاح کے فارم کی ضرورت تو محسوس ہوتی ہے نا. بالکل. انتظامی حوالے سے، شرعی بات نہیں کر رہا ہوں. جی جی. انتظامی حوالے سے اس وقت اگر آپ میاں بیوی کو کہیں پر بھیجنا چاہتے ہیں، ان کا پاسپورٹ بنے گا، میاں کا نام بیوی کے پاسپورٹ پہ لکھا جائے گا، آئی ڈی کارڈ پہ لکھا جائے گا، تو اس کے لیے ایک نکاح نامہ ضروری تو ہے. لہٰذا یہ آپ کی انتظامی ضرورت ہے. اسی طرح سے طلاق کے بعد اب وہ عورت اپنے میاں کی قید سے آزاد، جب وہ آزاد ہے تو اس کے شناختی کارڈ پہ، اس کے پاسپورٹ پہ میاں کا نام نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے لیے ظاہر ہے ایک دستاویزی ثبوت تو چاہیے. اور اگر دستاویزی ثبوت چاہیے تو وہ کیسے ہوگا؟ آپ فارم بنائیں گے، اس کی رجسٹریشن کروائیں گے، جو ادارے اس حوالے سے ذمہ دار ہیں ان اداروں میں جا کر اس کو رجسٹرڈ کروائیں گے تاکہ آپ اس پروسیس سے گزر سکیں اور عورت جو ہے آزادی سے اپنا اختیار استعمال کر سکیں. صحیح. بس آخر میں آگا آپ اہل تسنن، چونکہ مسئلہ انہی کے ہاں زیر بحث ہے، تشیعوں کے ہاں تو بہت کم ہے، تو جو سنی گھرانے میں پیدا ہوا ہے قصور تو اس کا نہیں ہے، تحقیق کر کے وہ حقائق کو جانے، مکتب اہل بیت ہیں، یہ آقا علیہ السلام کی سنت پر آئے. آپ ایک آزاد خیال مسلمان کو اس حوالے سے کیا نصیحت کرنا چاہیں گے کہ وہ طلاق کے مسئلہ میں، نکاح کے مسئلہ میں براہ راست قرآن مجید کا مطالعہ کرے، سنت کا مطالعہ کرے، یا جن کو وہ مستند علماء سمجھتا ہے انہی کے مطابق وہ عمل کرے؟ اللہ جانے اور وقت کا فقی جانے. دیکھیں مشکل ہماری یہی ہے کہ ہم مختلف قسم کے جزیروں میں قید ہیں. جب تک ہم ان جزیروں کو اپنی آخری حد نہیں بناتے، صحیح، اور اس سے، اس کی قید سے آزاد نہیں ہوتے، اس وقت تک ہم حقیقی دین تک نہیں پہنچ سکتے. ہمارے پاس بہترین رستہ کیا ہے؟ قرآن کریم. بے شک. بہترین رستہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث. صحیح. اگر ہم قرآن اور احادیث سے استنباط کر سکیں، اس طرح کے معاملات تو بالعموم کتاب اللہ میں موجود ہیں، اسی طرح سے احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں. تو اس لیے ہمارے مطالعات کا محور قرآن اور حدیث ہونا چاہیے. صحیح ہے. اگر ہم اس محور پر اپنے مطالعات کو آگے بڑھائیں، کہیں پر پھنسیں تو پھر مختلف جو افکار کے حامل علماء کرام ہیں، چاہے اہل حدیث ہوں، چاہے دیوبندی ہوں، چاہے بریلوی ہوں، چاہے شیعہ ہوں، جو بھی ہوں، آپ سب سے آراء لیں. صحیح صحیح. چونکہ بہرحال ان سب کی اپنی اپنی تعبیرات ہیں نا. جب ان کے آپ دلائل لے کے آئیں گے، ان کے دلائل سنیں گے، اگر آپ کے اندر یہ شعور موجود ہے تو آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ کون سی دلیل ایسی ہے جو قرآن، سنت اور عقل کے مطابق ہے. خود بخود آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی. چلیے آقا، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت. اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.